الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحسين بن علي سلام الله عليه إني لم أخرج أشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما ولكنني خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي وأن أسير على سيرته أبي وجدي مومنین مومنات المہدی سنٹر بروکلن نیو یارک میں سادات و مومنین و مومنات بروکلن اسٹیٹن آئلینڈ نیو یارک کی طرف سے جو یہ مجلس سفر امام حسین علیہ السلام کی منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن رکھا ہے ہدف سفر امام حسین۔ اس سے پہلے میں ایک سوال ہے، ایک مسئلہ ہے، وہ میں بیان کر دوں۔ جناب آغا طاہر رضوی جو یہاں تشریف فرمائے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ جو مہر جو سجدگاہ میلے ہو چکے ہو ان پر سجدہ جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ سجدہ باطل ہے اور نماز بھی باطل ہے۔ یہ امام بارگاہوں اور مساجد کی انتظامیہ کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ان سجدگاہوں کو صاف رکھیں۔ سجدہ محل پہ نہیں ہونا، سجدہ تربت پہ ہونا ہے۔ وہ تربت الحسین سے نکل جاتے ہیں جو سجدگاہ پہلے ہوتا ہے۔ ہدف سفر ہے امام حسین علیہ السلام۔ سب سے پہلے میں وہ ارشاد گرامی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام نے خط لکھا اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ اور اس میں امام نے ہدف بیان کیا کہ میں کیوں نکلا ہوں، اس کو وصیت نامہ سید الشہداء کے طور پر بھی لکھا گیا۔ اس میں یہ لکھتے ہیں، پہلے کلمات ہیں، ان کے بعد کلمات کے بعد اصول دین کے اظہار کے بعد فرماتے ہیں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا غالبا، میں کسی دنگا و فساد کے لیے نہیں نکلا، میں کسی شر و ظلم و تعدی کے لیے نہیں نکلا، میرا نکلنے کا ہدف یہ ہے وَلَكِنَّنِي خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میرے جد رسول کی امت میں جو فساد بپا ہو چکا ہے اس فساد کو اصلاح میں بدل گویا جوار رسول چھوڑنا پڑتا ہے، جوار بطول چھوڑنا پڑتا ہے، جوار حسن ترک کرنا پڑتا ہے، مدینہ جیسا اپنا وطن ترک کرنا پڑتا ہے جب اصلاح امت درپیش۔ تو ہدف سفر امام حسین اصلاح امت ہے کہ امت کی اصلاح۔ وَأَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میں اس لیے نکلا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں
جسے آج کل ہمارے ہاں روکا جاتا ہے کہ ممبروں سے نماز کا کیا کام ہے، ممبر سے تھوڑی روزے کے احکام بیان کیے جائیں گے، ممبر سے تھوڑی نیکیاں بیان کی جائیں گی. تو آپ نے ممبر کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ ممبر رسول ہے. ممبر رسول سے تو ہر امر بالمعروف بھی ہوتا ہے، ہر نہی عن المنکر بھی ہوتا ہے. محمد و آل محمد کا مذہب یہ ہے کہ اصلاح امت بھی رہے، امر بالمعروف بھی رہے، نہی عن المنکر بھی رہے. وان اسیر علی سیرت جدی رسول اللہ و ابی علی ابن ابی طالب. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے نانا رسول کی سیرت کیا تھی اور میرے بابا علی کی سیرت کیا ہے. اس سے ایک تو یہ بات بتا دی کہ ان دو کی سیرت الگ نہیں ہے، ان دونوں کی سیرت کو جمع کیا جائے تو سیرت الحسین. یہ ہدف سرکار سید الشہداء کا آپ نے اپنے خط میں، اپنے وصیت نامے میں ارشاد فرمایا. امام حسین علیہ السلام جب آج کی شب میں بلائے گئے دربار، یہ دربار ظالم کا دربار ہے، ولید ابن عتبہ کا یہ دربار ہے، اور اس میں مروان ابن حکم جیسا ایڈوائزر بھی ہے جو پہلے گورنر تھا، اب ولید گورنر ہے. بچوں کو سمجھانے کے ذریعے ذرا آسانی ہو جائے، ولید اور یزید کا ایک ہی وزن ہے، بروزن یزید، یا یوں کہہ لیں بروزن پلید، تاکہ ذرا بھولے نہیں. ولید ہو یا یزید ہو، بروزن پلید ہے. اور ولید بتا چکا ہوں دروس قرآن میں کہ ولید کس کا نام تھا، کسی کو یاد رہا؟ فرعون. ولید لقب تھا فرعون. جیسے موسیٰ کے مقابل پہ فرعون تھا، ویسے حسین کے مقابل پہ ولید. تو ولید کے دربار میں جب سرکار بلائے گئے تو 19 جوانان بنی ہاشم کے ساتھ سرکار گئے ہیں، اور وہاں جو خطبہ جناب نے دیا ہے وہ خطبہ بھی امام کے ہدف سفر کو معین کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ یا ایھا الامیر، اے گورنر، ان انت تعلم بان اہل بیت النبوہ، تو جانتا ہے کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں. ایک ہوتے ہیں نبی کے اہل بیت، ایک ہوتے ہیں نبوت کے اہل بیت. نبی کے اہل بیت وہ ہیں جو 11 ہجری تک اہل بیت ہیں، جب تک نبی ظاہری طور پہ تشریف فرما. نبوت کے اہل بیت وہ ہیں جب قیامت تک جیسے نبوت رہے گی ویسے اہل بیت رہے. تو جانتا ہے کہ ہم نبوت کے اہل بیت ومعدن الرسالہ، اور تو جانتا ہے کہ رسالت ہمارے گھر کی کان ہے، کان کا پروڈکٹ ہے. ہمارے گھر میں رسالت کی کان ہے. ومختلف الملائکہ، ہمارا گھر فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے. ومہبط الوحی، ہمارے گھر میں وحی کے نزول کا مرکز ہے. فرماتے ہیں بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے آغاز کائنات کیا تھا ہمارے نور کے سبب، اللہ انجام کائنات کرے گا ہمارے مہدی کے وجود کے سبب. یہ خطبہ ہے دیکھ لیجیے آپ، جس میں ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے. وہی لوگ اپنی ابتدا اور انتہا کا ذکر کرتے ہیں جن کی ابتدا بھی خراب نہ ہو اور جن کا اینڈ بھی خراب نہ ہو. سرکار نے یہ خطبہ وہاں ڈیلیور کیا اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تم نے جو ہم سے مطالبہ بیعت کیا ہے، تمہیں جلدی کیا ہے؟ مطالبہ بیعت میں تمہیں جلدی ہے کیا؟ ننظر فتنظر، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے. نغدو وتغدو، ہم بھی کل ہونے دیتے ہیں تم بھی کل ہونے دو. نصبح وتصبحون، ہم بھی صبح کا انتظار کرتے ہیں تم بھی دن کی روشنی میں سوال کرو ہم دن کی روشنی میں جواب دیں. تمہیں اس میں جلدی کیا ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں وَمِثْلِ لَا يُبَايِعُ
मिसला, और मुझ जैसा उस जैसे की बैअत नहीं कर सकता। अगर फरमाते कि हुसैन इब्न अली यजीद इब्न मुआविया की बैअत नहीं कर सकता तो दुनिया को आसानी होती इस जंग को पर्सनैलिटीज क्लैश का नाम देने की। सरकार ने ये कह के कि मुझ जैसा कैरेक्टरफुल उस जैसे कैरेक्टरलेस की बैअत नहीं कर सकता बता दिया। आदम से लेकर कयामत तक कोई भी आदिल किसी जालिम की बैअत नहीं कर सकता। ये सरकार ने इनकार बैअत जो फरमाया, भरे दरबार के अंदर ये खुतबा डिलीवर किया। तो अब अगर कोई पूछे कि हदफ सफर इमाम हुसैन इनकार बैअत यजीद, यानी बैअत यजीद इतना इंपॉर्टेंट इशू है कि वतन छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, बच्चे देने पड़े तो दे दे, अहले खाना के पर्दे की कुर्बानी देनी पड़े तो कबूल है, मगर बैअत यजीद कबूल नहीं है। ये इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मरवान इब्न हकम कल के दिन इमाम को रास्ते में मिल गए और ये सिन में उम्र में बड़ा था। इसने कहा कि हुसैन इब्न अली आप मुझसे छोटे हैं, मैं आपसे बड़ा हूं एज में, मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप यजीद की बैअत कर। आपने फरमाया कि नहीं, यजीद की बैअत नहीं हो सकती। फिर वजह बयान की। इस वजह पर जरा तवज्जो रखिए था कि आपको हदफ सफर इमाम हुसैन का अंदाजा हो। सरकार फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लो बोले यतिल उम्मतो बिराइन मिस्ल यजीद फ़अलल इस्लाम सलाम। अगर ये तय हो कि उम्मत का हाकिम यजीद ठहरे, उम्मत मोहम्मद का हाकिम यजीद ठहरे, तो आज हमें इस्लाम की फातिहा खानी कर देनी चाहिए। तो पता चला इस्लाम मरता है अगर हुसैन इनकार नहीं करते। दुनिया के इकरार इस्लाम न बचा सके, हुसैन के इनकार ने क़यामत तक इस्लाम बचा। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफर का हदफ। और फिर ये भी समझने की बात है कि सफर इमाम हुसैन में जब ये दूसरी मरतबा आया है, इसने 3 मरतबा जसारत की है मरवान में, तो दूसरी मरतबा जब आया है तो सरकार ने फरमाया कि तू चुप होता है कि नहीं, तुझे मालूम होना चाहिए कि तू तेरा ओरिजिन क्या है। समझ फरमाते हैं लानका जद्दी रसूलुल्लाह व अंत फी सुल्ब अबीका हकम। मेरे नाना ने तुम्हारे ऊपर उस वक्त लानत की थी जब अभी तू सुल्ब पिदर में था, अभी तो तू शिकम मादर में नहीं आया था। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम के आकाम तो शुरू होते हैं 15वें साल के बाद। लानत या रहमत का मुस्तहिक तो इंसान बनेगा जब बालिग हो जाएगा। ये तो शिकम मादर में नहीं आया और हुजूर उस पे लानत कर रहे हैं। तो हुसैन यही तो बता रहे हैं कि दूसरे आकाम शुरू होते हैं बुलूग के बाद। जो कत्ल इमाम में मुलविस होता है, सुल्ब पिदर में भी वो लानतुल्लाह अलैह था। तो जो सुल्ब पिदर में लानतुल्लाह अलैह था, वो बाद में रहमतुल्लाह अलैह कैसे ये सरकार ने इसकी भी वजाहत फरमाई। और फिर एक जुमला और कहा कि अल खिलाफतो, इसी के जवाब अल खिलाफतो मुहर्रमतुन अला आले अबी सुफियान। खिलाफत मुहर्रम है आले अबी सुफियान के लिए, पर उनकी खिलाफत चल नहीं सकती, उम्मत पे हम मुहर्रम। अब जरा समझ लें कि हराम में और मुहर्रम में फर्क क्या होता है। ये लफ्ज़ दरस कुरान में गुजर चुका है। मुहर्रमतुन अला बनी इसराइल, 40 साल तक हमने बनी इसराइल पर हराम कर दिया था इस बस्ती में दाखिल न होना 40 साल तक। अगर तो एज मुअय्यन कर दी जाए, टाइम मुअय्यन कर दिया जाए तो ये लिमिटेड है।
اور اگر بغیر ٹائم کا کہا جائے مطلقاً تو حرام اور محرم میں فرق یہ ہے، حرام وہ ہے جو مجبوراً جائز ہو جائے. توجہ رہے، شراب حرام، یہ حرام گوشت حرام، اگر کسی کی لائف ڈیپینڈ کر رہی ہو اس شراب پر یا اس گوشت پر، یہی جائز ہو جاتا ہے. حرام اسے کہتے ہیں کہ جو مجبوری میں جائز ہو جائے، الا مسترتم، قرآن بھی کہتا ہے جب تم مجبور ہو جاؤ تو حرام بھی جائز ہے. محرم اسے کہتے ہیں کہ مر کیوں نہ جاؤ جو جائز نہ ہو سکے. حسین ابن علی کہتے ہیں ہمارے نانا فرماتے تھے کہ خلافت آل ابو سفیان کے لیے حرام ہی نہیں محرم ہے، امت ختم کیوں نہ ہو جائے ابو سفیان کے خاندان میں خلافت نہیں جا سکتی. اور اسی کے ساتھ سرکار نے یہ بھی کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم. جب انکار بیعت کیا تو یہ جملہ کہا کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کا یہ ہاتھ حسین ابن علی کا ہاتھ نہیں، یہ ید اللہ ہے، یہ قوت اللہ ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے. تو حسین ابن علی واضح کر دیا کہ ہمارے بابا نے بھی انکار بیعت میں یہی کہا تھا کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے. میں بھی انکار بیعت میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر رہتا ہے. یہی تو بتانا تھا. ہماری ذوات بدلتی ہیں، اللہ کی طرف ہماری نسبتیں نہیں بدلتی. ید اللہ ہے فوق ایدیہم. امام حسین علیہ السلام نے اس غرض سے قیام فرمایا کہ یزید جیسے فاسق فاجر نے شراب کو آفیشلی الاؤ کر دیا تھا، علماء کو بندر کا لباس پہنا کے، بندر کو علماء کا لباس پہنا کے نچوایا جاتا تھا. اور ایک ابو نواس نامی بندر تھا جس کو باقاعدہ ابا کبا امامہ پہنا کے اس کو یزید دربار میں نچاتا تھا. گویہ عورتیں اس کے دربار کی زینت تھی. میوزک کو آفیشلی جائز قرار دیا گیا تھا. مسجدوں میں میوزک بجتا تھا، مسجدوں میں گانے گائے جاتے تھے. ان ساری کریکٹر لیس ایکٹیویٹیز کو ختم کرنے کے لیے حسین ابن علی نکلے. ابھی یہ بھی سمجھ لیجئے کہ حسین ابن علی کا جو قیام ہے یہ آپشنل ہے. انیشل سٹیج میں یہ کمپلسری نہیں. کمپلسری اس وقت ہوتا ہے جب سورسز اور ریسورسز موجود ہیں. جب سلاح نہ ہو، جب طاقت نہ ہو، ٹروپس نہ ہو، تو اس وقت پھر آپشنل ہوتا ہے. اسلحہ نہیں ہے. اب 30,000 کے مقابل پر 130 کی تو کوئی ظاہراً حیثیت نہیں ہوتی. میکسیمم 130 لکھی گئی ہے تعداد. تو ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو قیام حسینی ہے یہ آپشنل ہو، کیونکہ ریسورسز تو ہے نہیں. اب اگر مثال کے طور پر جب امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ہے تو کہا ان اللہ قد اذن لی ولکم، اللہ کی طرف سے اجازت ہے میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. یہ شب عاشور کا خطبہ ہے میرے اصحاب کہ ہم جہاد کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپلسری نہیں. جہاد اذن ہے، اتھورائزڈ ہے، آپشنل ہے. تو اب بات یہ ہے کہ واجب تو ہے نہیں، تو حسین ابن علی پھر اس آپشن کو کیوں اڈاپٹ کر رہے؟ وہی مدینے میں کیوں نہیں بیٹھ جاتے؟ تو اس کا جواب حسین ابن علی نے اپنے آخری جملوں سے دیا جب فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر بچ نہیں سکتا تو تلواروں آؤ مجھ پہ ٹوٹ پڑو. مقصد یہ ہے کہ حسین کے پاس تو آپشن ہے کہ جائیں کہ نہ جائیں. دین محمد کے پاس قتل حسین کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. وہ نہیں بچتا جب تک حسین قربان. اس مقصد کے لیے حسین ابن علی نے انکار بیعت کیا. ظاہر ہے کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. یہی وجہ ہے کہ جب حسین ابن علی روضہ رسول پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ.
अल्लाह के रसूल मेरा सलाम। और फिर कहते हैं अनबनु बिन्तिक, अनबनु अना फरखुक वब्नु फरखक, मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी का बेटा। हाज़िही शिकवाय, अल्लाह के नबी आपके पास एक शिकायत लाया कि इन्नहुम खज़लूनी वज़य्यऊनी वलम यहफ़ज़ूनी, आपकी उम्मत ने मेरा ख्याल नहीं रखा, इन्होंने मुझे ज़ाया कर दिया और मैं मजबूरन आपके जवार से निकल रहा। और फिर नाना के रोज़े पे कहते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुल मारूफ व उनकिरुल मुनकर, मारे इलाहा तू गवाह है, मुझे मारूफ से मोहब्बत है और मैं मुनकर का इनकार कर। ये हदफ है सफ़र इमाम हुसैन। यहीं पर सरकार को गश आ गया नाना के रोज़े। आलम रोया में नाना को देखा, नाना आए हैं और नाना कहते हैं कि तुम्हारे बाबा, तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे भाई जन्नत में तुम्हारे लिए बड़े बेताब है मेरे लाल, और अल्लाह के पास तुम्हारा एक मकाम है हुसैन जो शहादत के बगैर हासिल नहीं हो सकता। जब कहा कि नाना आप मुझे अपनी कब्र में जगह दे दे, तो फरमाते हैं बेटा शाह अल्लाह अन यरा का कतीला, अल्लाह की मर्जी ये है कि आपको शहीद देखे। ये है जुमला इसके मुकाबिल पर रज़न क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। अब अल्लाह की मर्जी अगर ये है नाना, तो फिर हम उसकी रज़ा पे राज़ी हैं, हम उसके अम्र के सामने सरेंडर है। फिर हुसैन इब्न अली माँ की कब्र पे गए। रावी ने लिखा कि लम्मा ज़हबल हुसैन इला कब्र जद्दे ज़हबा कल जबल रासिख, जब हुसैन नाना के रोज़े पे गए थे तो ऐसे गए थे जैसे कोहे बाविकार जाता है, जैसे पहाड़ जाता है। वलम्मा ज़हबल हुसैन इला कब्र उम्मे ज़हबा कतिफ़्ल सबी, मगर जब हुसैन कतिफ़्ल सगीर माँ की कब्र पे गए तो ऐसे गए जैसे छोटा सा बच्चा, कभी गिरता है कभी उठता है, कभी गिरता है कभी उठता है, और जाकर अपनी माँ की कब्र पे अपने रुखसारे को रख के कहते हैं अस्सलामु अलैका या उम्मा, अम्मा मेरा सलाम। कब्र हिल गई और कब्र फातिमा से जवाब आया व अलैका सलाम या गरीब अल उम व अलैका सलाम या शहीद अल उम व अलैका सलाम या मज़लूम अल उम। ए माँ के परदेसी बेटे मेरा भी सलाम, ए माँ के शहीद बेटे मेरा सलाम, ए माँ के मजलूम बेटे मेरा सलाम। हुसैन इब्न अली ये विदा कर रहे हैं अपने नाना से और अपनी माँ से। और ये भी जुमला जहन में रख लीजिए, जब हुसैन इब्न अली आज की जो शब है ना, यही वक्त है। इस वक्त में जब तशरीफ ले गए थे घर तो दरवाजा भारी नजर आ रहा था। कहा मंवरा अलबाब, कौन है दरवाजे के पीछे? अंदर से आवाज आई भैया ज़ैनब के सिवा और कौन हो? जब से आप गए हैं दरबार में आपकी सारी बहनें हाथ में कुरान लेके खड़ी हैं, खुदा से कहती है पंजे तेरे पाक की एक निशानी रह गई है, अल्लाह हुसैन को खैरियत से वापस लाए। जब अंदर तशरीफ लाए कहा नानी उम्मे सलमा ने याद किया है ये तन्हा हरम है रसूल का जो जिंदा है। आए आकर एक मरतबा सलाम अर्ज़ किया और देखा बकत बुकान शदीदा, उम्मे सलमा रो रही है। कहा नानी अम्मा रो क्यों रही है? माज़ा युबकी के या जद्दता, किस शय ने रुलाया? बीबी कहती है हुसैन मुझे एक वक्त याद आ रहा है, एक रोज तुम्हारे नाना पे वही आ रही थी, तुम्हारे नाना ने मुझसे कहा था उम्मे सलमा आज वही तवील है, कोई भी आए मेरे हुजरे में ना आने देना। बेटा तुम्हारा बाबा आया था मैंने पलटा दिया, तुम्हारी अम्मा आई थी मैंने माजरत कर दी, तुम्हारा भाई हसन आया था मैंने पलटा दिया। हुसैन तुम इतने छोटे थे, दीवार पकड़ के तुम भी आए थे, मैंने तुम्हें भी हटा दिया था। जब मैंने तुम्हें हटाया था ना, तुम्हारे बाबा तुम्हारा नाना निकल आया था, सर पे दस्तार न थी, पाँव में नारायण न थी, और मुझसे कहता था उम्मे सलमा
یہ حکم حسین کے لیے نہیں تھا۔ اللہ اکبر، وہ وقت رلا رہا ہے حسین کہ تم کتنے پیارے تھے اپنے نانا کو، اور آج تم پہ یہ وقت آ گیا۔ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ نانی اور روتی جا رہی ہے، کہا کہ کیا ممکن نہیں بیٹا تم سفر عراق میں نہ جاؤ؟ کہا نہیں، شاء اللہ یرانی قتیلا، اللہ کی مرضی یہ ہے، نانا نے بتایا ہے، منشاء خدا یہ ہے، وہ حسین کو شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مرتبہ کہا میں نے سنا ہے کہ تم نبی و علی و بطول کی بیٹیوں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہو، تو کم از کم بہنوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ؟ کہا یا جدتا شاء اللہ یراہن سبایا، نانا کا دین نہیں بچتا جب تک ان کے ہاتھوں میں رسل نہ ہو، جب تک زینب و ام کلثوم قیدی نہ ہو۔ بی بی کے گریے میں اضافہ ہوا، کہا اب کس شے نے رلایا؟ ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے کاش میں بھی کربلا میں آتی۔ جب یہ سننا تھا، حسین ابن علی کہتے نانی اماں میں آپ کو کربلا کا منظر دکھا دوں۔ یوں حسین نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا اور بی بی نے کربلا کا منظر دیکھا۔ بی بی نے ایک مرتبہ بکائے شدید سے پوچھا کہ بیٹا ذرا یہ بتا، یہ کڑیل جوان ہے جس کے سینے میں نیزہ لگ گیا ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا علی اکبر ہے۔ کہا یہ کوئی جوان ہے جس کے بازو قلم ہو رہے ہیں؟ کہا یہ میرا غازی ہے۔ یہ کوئی ایسا نوخیز ہے جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں؟ کہا یہ میرا قاسم ہے۔ یہ بچہ چھوٹا سا کون ہے حسین کہ سے شعبہ تیر سے اسے بھی ذبح کیا جا رہا؟ کہا یہ میرا اصغر ہے جو آج 17 دن کا ہے، جو عاشور کے دن 6 مہینے کا ہوگا نانی اماں۔ پھر بی بی کہتی ہے بیٹا یہ کون ہے جو ایک مارا جا رہا ہے، ہزاروں مارنے والے ہیں؟ کہا یہ تیرا حسین ہے نانی اماں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ اجرکم علی الزہرا۔ حضور نے ایک مٹی بھی دی تھی، مٹی ام سلمہ کو، کہ جب میرا بیٹا ملک عراق جائے اس مٹی کو سنبھال کے رکھنا، جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ بی بی ہمیشہ اس مٹی کو دیکھتی رہتی۔ ادھر سے قافلے کا منظر بڑا عجیب ہوا۔ ایک صاحب ہیں، صحابی رسول ہیں، بڑے بزرگ صحابی ہیں، کان لا یسمع السطرات، حضرت عروہ ابن غفاری، عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں، 90 سال سے اوپر ایج ہے ان کی کانوں کی سماعت بالکل ختم ہو چکی تھی، بہرے ہو چکے تھے۔ یہ آج کی جو شب ہے نا، جب نصف شب ڈھل گئی تو ایک مرتبہ اپنی اہلیہ کو اٹھا کے کہتے ہیں بی بی میں تو 30-40 سال سے کچھ سن نہیں سکتا، مگر میں آج حیران ہوں، میرے کانوں میں کچھ بیویوں کے رونے کی آواز آ رہی۔ عروہ کی زوجہ کہتی ہے ذرا آہستہ بول، یہ علی و بطول کی بیٹیاں ہیں جو بہن کر رہی ہیں، یعنی علی و بطول کی بیٹیاں اتنی اونچی روئی ہیں کہ جتنے اونچے بادل نہیں گرجتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جب سبیدہ سحر نمودار ہوا، ایک ایک کر کے سواریوں پہ جانے لگے، بیویوں کو سوار کیا جانے لگا۔ گھر کا راوی کہتا ہے ساری بیویاں سوار ہوتی رہی، کسی کو اکبر نے سوار کیا، کسی کو غازی نے، کسی کو اور محمد نے، کسی کو قاسم نے، کسی کو عبداللہ و جعفر نے، مگر ایک بی بی کنیزوں کے جرمٹ میں ایسی نکلی، حسین سے بھی کرسی چھوٹ گئی، غازی سے بھی پہرا چھوٹ گیا، اکبر و قاسم بھی جلدی سے آئے، سرکار ابوالفضل نے زانو طے کیا، ہاتھ حسین نے رکھا، بسم اللہ کہہ کے اکبر و قاسم نے سوار کیا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اجرکم علی اللہ۔ بس ماشاءاللہ مجلس قبول ہے، طویل زحمت نہیں دینی، ایک آدھ اور جملہ سن لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں۔ یہ قافلہ یہاں سے چلا، ہمارے ہاں حضرت فاطمہ صغریٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف، ہمارے فقہاء میں بھی، علماء میں بھی، مورخین میں۔ پہلے ذرا میری بھی یہی فکر تھی کہ شاید یہ بچی نہ ہو، پھر میں نے یہ سوچا ایک روز کہ جب روایت ہے بہار میں اور حسین ابن علی سے ہر وہ امتحان لیا گیا جو سابقہ انبیاء سے لیا گیا،
تو اگر یہ بچی نہ ہو تو فراق یعقوب و یوسف کا امتحان حسین سے کیسے لیا جائے؟ اس کے بعد میرا یہ موقف ہوا کہ ایک بچی رہ ضرور گئی تھی، ہمارے ایک مجتہد تھے قبلہ علامہ حسین بخش جاڑا، ان سے میں نے یہ سنا تھا، انہوں نے عجب جملہ کہا تھا کہ کسی نے جب حسین ابن علی سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے اس بچی کو آپ نہیں لے جا رہے، تو حسین ابن علی نے کہا یہ ہو بہو شکل فاطمہ، کیونکہ میری بہنیں بیٹیاں بازاروں درباروں میں جائیں گی تو میں نہیں چاہتا کہ رسول کی بیٹی کی شکل گلی گلی میں بازار میں پھرائیں۔ یہ بچی رہ گئی، بس آخری جملہ ایک کا ایک جملہ اور سن لیجیے، یہ بچی رہ گئی، یہ بچی یہاں رہ گئی۔ بچی کا وتیرہ یہ تھا، عادت یہ تھی کہ بچی روضہ رسول پہ چلی جاتی، کبھی ام البنین کے ساتھ اور کبھی ام سلمہ کے ساتھ، اور وہاں جا کے چراغ جلاتی، کہتی یہ میرے بابا حسین کے نام کا چراغ ہے، یہ میرے چچا عباس کے نام کا چراغ ہے، یہ میرے بھائی اکبر کے نام کا چراغ ہے، یہ میرے چھوٹے اصغر کے نام کا چراغ۔ یہ طریقہ تھا اس بیوی کا، اور یہ طریقہ جاری رہا یکم محرم تک۔ جب یکم محرم آئی تو بیوی کا دل بیٹھنے لگا، محرم کی تاریخیں بڑھتی گئیں، بی بی کا دل مٹھی میں آتا گیا۔ جب 7 محرم آئی اس بچی کو اور پیاس لگنے لگی، جب 10 محرم آئی بی بی کا دل بالکل مٹھی میں آ گیا۔ اب جو بی بی 10 محرم کو واپس روتی ہوئی آئی ہے تو پوچھا، ام سلمہ نے پوچھا کہ کیوں چراغ نہیں جلائے؟ کہا دادی اماں آج جو چراغ جلاتی ہوں نانی اماں وہ چراغ گل ہو جاتا ہے۔ آج جو چراغ در عباس کی ماں نے بھی پوچھا تھا دادی اماں میرے مسافروں کی خیر ہو، اللہ میرے مسافروں کی خیر کرے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگار تجھے سفر امام حسین علیہ السلام کا واسطہ ہمیں زندگی اور آخرت کے سفروں کا بار الہ نام بنا اس مجلس میں جتنے مومنین کثیر تعداد میں مومنین و مومنات شریک ہیں، تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ سفر امام حسین کی اس مجلس کے صدقے میں ہم سب کی حوائج شرعیہ پوری فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں منظورین نام بنا ان کو شفائے کامل و عاجل عطا۔ المہری صدر سے تعلق رکھنے والے مرحومین اور یہاں سے تعلق رکھنے والے مومنین مومنات کے مرحومین، حال ہی میں انتقال کرنے والے مومنین مومنات کے درجات کو متعالی۔ بار الہ جس مومن و مومنہ نے آج 27 کے روزے کی افطاری میں حصہ لیا ہے ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے، ان کے گھروں کو آباد و شاد، ان کے رزق و مال میں اضافہ فرمائے۔ منظورین نے التماس دعائے صحت کی ہے ان کو صحت یافتہ، التماس دعائے رزق کی ہے ان کو رزق وسیع، التماس دعائے ادائے قرض کی ہے ان کے قرض ادا فرمائے۔ بار الہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا حم سب کو اعلیٰ حضرت امام زمانہ سلام اللہ علیہ کے نوکروں خادموں میں شمار فرما اور ان اعلیٰ حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا